ہمارے یہاں کچھ ایسی چیزیں رائج ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے، اور اسلام ہمیں اس کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ ہمارے یہاں عید والے دن، عید کا جو لفظی مطلب ہے خوشی ہے، خوشی حاصل کرنا، اور ہمارے یہاں عید والے دن نا وہ صف ماتم بچ جاتا ہے، بھائی اس کی پہلی عید آئی ہے۔ اب کسی کے والد کے وہ انتقال ہوئے، یعنی سال ہونے والا ہے، تو جی پہلی عید آئی ہے، سارے لوگ چلے آئے، انہوں نے چرپائیاں بچھا لیں اور لوگ افسوس کرنے آ رہے ہیں۔ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ عید کو خوشی کرنے کا حکم ہے، آپ خوشی کا اظہار کریں، اور افسوس 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ آپ افسوس نہیں کر سکتے۔ عورت کے لیے جس کا شوہر انتقال کر جائے، 4 مہینے 10 دن اس نے عدت پوری کرنی ہے، ادروائز جتنے بھی رشتے ہیں ان کا افسوس فقط 3 دن ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ عید والے دن آپ کپڑے نہیں سلوا رہے، عید والے دن جی لوگ کیا کہیں گے، چرپائی بچھائی جا رہی ہیں اور لوگ جوگ در جوگ آ رہے ہیں، جی افسوس کر رہے ہیں۔ دعا منع نہیں ہے۔ میرا ویسے مشورہ ہے برادرانہ، اگر محلے میں اجتماعیت میں اپنے خطیب سب کو، جو آپ کی مسجد کے خطیب ہیں، ان کو نام لکھ کے دے دیے جائیں، اس سال جو جو فوت ہوئے ہیں یہ حضرات ہیں، اجتماعیت میں عید کی نماز میں دعا ان کے نام لے کے کر دیں، سب کی طرف سے دعا ہو جائے، اور یہ سوگ والا ماحول نہ بنایا جائے، کپڑے پہنے جائیں، عید کی مبارکباد دی جائے۔ اسلام نے اس کو پسند کیا ہے۔ آپ دیکھیں، روزہ اللہ کو محبوب ہے، روزہ اللہ کو محبوب ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا روزہ میرے لیے اس کی جزا میں ہوں، لیکن عید والے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اگر آپ عید والے دن روزہ رکھیں گے، اللہ ناراض ہو رہا ہے، اور فرمایا روایت میں آتا ہے جو عید والے دن غروب آفتاب تک کچھ نہ کھائے اسے ملامت کیا جائے گا۔ اس لیے عید ہے، خوشی منائیے۔